بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ملا جامی پڑھتے ہیں، ملا جامی فرماتے ہیں وَبَدَأَ بِتَعْرِيفِ الْكَلِمَةِ وَالْكَلَامِ لِأَنَّهُ يَبْحَثُ فِي هَذَا الْكِتَابِ عن أحوالهما فمتى لم يعرفا كيف يبحث عن أحوالهما۔ اتنی عبارت ہم نے آج پڑھنی ہے۔ ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن حاجب نے ابتدا کی کلمہ اور کلام کی تعریف کے ساتھ۔ حضور تعریف ضرور لے کے آنا تھا، آپ یوں عبارت فرما دیتے بادآ بالکلمۃ والکلام، کہ ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ اور کلام کے ساتھ ابتدا کی، آپ یوں فرما دیتے۔ لیکن پھر اعتراض کرنے والے نے اعتراض کر دینا تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ کلمہ اور کلام کے ساتھ ابن حاجب نے ابتدا کی، حالانکہ ابن حاجب نے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ابتدا کی۔ تو اس لیے ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تعریف کا لفظ لے کے آئے اور فرمایا کلمہ اور کلام کی تعریف کے ساتھ ابتدا کی، اور فرما دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جو ابتدا ہے وہ حصول برکت والی ہے، سلف صالحین کے سنت پر ہے۔ لیکن یہ جو میں جس ابتدا کی بات کر رہا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ ابن حاجب جتنی بھی الفاظ کی تعریفات کریں گے، اصطلاحات کی تعریفیں کریں گے، ان اس تعریفات میں سے سب سے پہلے جس کی تعریف انہوں نے فرمائی وہ کلمہ اور کلام کی ہے، یہ مراد ہے، نہ کہ یہ مطلقاً کہ کلمہ اور کلام کے ساتھ ہی ابتدا کی۔ پھر ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اعتراض ہو گیا، ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ کسی نے اعتراض کیا، حضور کلمہ سے ابتدا ہوئی، کلمہ کی تعریف سے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، کلام کی تعریف سے کیسے ابتدا ہوئی؟ کلمہ کی تعریف ابن حاجب نے سب سے پہلے ذکر فرمائی، اس کے بعد اسم فعل حرف کی تعریف ہے، وجہ اثر بھی ہے، اس کے بعد جا کے کلام کی تعریف ہے۔ تو کلمہ کی تعریف سے ابتدا فرمائی یہ تو بات سمجھ آئی، لیکن کلام کی تعریف سے ابتدا کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بھائی بات یہ ہے کہ کلمہ اور کلام یہ ہیں ذاتیات، اور آپ جس اسم فعل حرف کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں عوارضات۔ میرا مقصد بتلانے کا ذاتیات کے بارے میں ہے، کہ ذاتیات کے سے بحث کی، کلمہ اور کلام کی بحث کی، نہ کہ عوارضات سے۔ کلمہ بھی ذاتی ہے اور کلام بھی ذاتیات میں سے ہے، تو میں ذاتیات کے متعلق بتانا چاہتا ہوں نہ کہ عوارضات کے متعلق، اور اسم فعل حرف یہ عوارضات ہیں، ذاتیات نہیں ہیں۔ پھر ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اعتراض ہو گیا، حضور یہ آپ نے کیسی بات فرما دی کہ ذاتیات سے بحث؟ ہم نے تو پڑھا ہے کسی بھی علم کا موضوع وہ ہوتی ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیات سے بحث کی جائے، تو کلمہ اور کلام یہ ذاتیات ہیں، اس کے عوارض اسم فعل حرف یہ اس کے عوارض ہیں، اور کسی بھی علم میں جو ہے نا ذاتیات سے بحث نہیں ہوتی، عوارضات سے بحث ہوتی ہے۔ تو ابن حاجب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذاتیات سے بحث کیوں فرمائی؟ یوں ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ ابتدا فرماتے کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل حرف، عوارض کے متعلق بحث کرتے۔ ذاتیات کے متعلق بحث کرنا یہ تو علم میں جائز نہیں ہوتا، بلکہ علم میں ذاتیات کے عوارض سے بحث ہوتی ہے۔ تو ملا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو دعویٰ فرمایا ہے کہ ابن حاجب نے کلمہ اور کلام کی تعریف کے ساتھ ابتدا کی، اس پر پھر وہ اعتراض جو میں نے ابھی کیا کہ علم میں تو ذاتیات کہ جو عوارض ہیں ان سے بحث ہوتی ہے، یہ تو ذاتیات سے بحث کر رہے ہیں،
تو ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے لِأَنَّهُ سے اپنے دعوے کی دلیل فرمائی۔ ملا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لِأَنَّهُ اس لیے کہ یبحث مصنف بحث کریں گے فی ھذا الکتاب اس کتاب میں عن احوالہما کلمہ اور کلام کے احوال سے، کلمہ اور کلام کے احوال سے اس علم میں بحث ہوگی۔ فَمَتَى لَمْ يُعْرَفَا پس جب کلمہ اور کلام کی پہچان ہی نہیں ہوگی، کیف یبحث عن احوالہما ان کلمہ اور کلام کے احوال سے بحث کیسے ہوگی؟ بالکل اس میں ہم نے ذاتیات کے عوارض سے ہی بحث کرنی ہے، لیکن جب آپ کو ذاتیات کا ہی نہیں پتہ ہوگا تو پھر عوارض کے متعلق بحث کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے یہ عارض کلمہ کو ہوتا ہے، تو آپ کہیں گے بھئی کلمہ کیا چیز ہے؟ تو ضروری تھا کلمہ اور کلام کی تعریف کرنا۔ اور آپ اب منطق پڑھتے ہیں، اس میں کلی کی 5 قسمیں ہیں، جنس، فصل، نوع، خاصہ، عرض عام۔ تو دیکھو کلیات میں سے پہلے ذاتیات کی بحث ہوتی ہے، پھر جا کے عوارضات کی بحث ہوتی ہے، اور جو ذاتیات ہوتی ہیں وہ قائماً بنفس ہی ہوتی ہیں، اور جو عوارضات ہوتی ہیں وہ قائماً لغیر ہی ہوتی ہیں۔ قائماً بذات ہی ہوگا تبھی تو قائماً لغیر ہی ہوگا۔ اب قائماً بذاتی ہی کا آپ کو نہیں پتہ تو قائم لغیر ہی کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو کلمہ اور کلام یہ قائماً بذات ہی ہیں، اور جو اس کے عوارضات ہیں، اسم ہونا، فعل ہونا، حرف ہونا، مضاف ہونا، مرکب دوسرا موصوف ہونا، صفت ہونا، عطف بیان ہونا، تاکید ہونا، وغیرہ وغیرہ، یہ جو عوارضات ہیں یہ قائم لغیر ہی ہیں۔ کلمہ کلام ہے تو یہ ہیں، کلمہ کلام نہ ہو تو یہ بھی نہ ہو۔ تو لہٰذا کلمہ اور کلام کو سمجھنا، کلمہ اور کلام کے عوارضات کو سمجھنا کلمہ اور کلام پر موقوف ہے، اور جس شے پر کوئی چیز موقوف ہو وہ بھی مقصود ہوتی ہے، مقصود پر جو چیز موقوف ہو وہ بھی مقصود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم دنیا میں آئے، مقصود کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اللہ کی عبادت بغیر کھائے پیے نہیں ہوگی۔ جب تک جسم میں جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ اصل مقصود تو ہمارا عبادت کرنا ہے، لیکن اس مقصود، وہ جو اصل مقصود ہے عبادت کرنا، وہ موقوف ہے ایک اور شے پر، اور وہ کیا ہے؟ کھانا پینا۔ تو یہ شے بھی مقصود میں شامل ہو گئی۔ یہ قاعدہ ہے، جس چیز پر کوئی شے مقصود پر جب کوئی چیز موقوف ہو تو وہ بھی مقصود ہوتی ہے، جس شے پر مقصود موقوف ہو، جس شے پر مقصود موقوف ہو وہ شے بھی مقصود ہوا کرتی ہے۔ تو لہٰذا عوارضات جو کہ ہمارا مقصود ہیں، یہ عوارضات موقوف ہیں ایک اور شے پر، اور وہ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام، ذاتیات۔ تو لہٰذا ذاتیات بھی ہمارے مقصود میں شامل ہو گئی، کیونکہ جس پر مقصود موقوف ہو وہ شے بھی مقصود میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم نے اتنا پڑھا۔ یہ جو میں نے پڑھا ہے، جو کچھ میں نے بحث کی ہے، یہ معارف الکافیہ و عوارف الجامی میں یہ موجود ہے بحث، اور کچھ 2-4 باتیں میں نے اور بھی شروحات سے کی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی